أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل: یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، ہمارے معاشرے میں ایک ایسی برائی جو ہر مجلس کا حصہ ہوا کرتی ہے، جسے ہم غیبت، چغل خوری، دوسروں کی عیب جوئی کہہ سکتے ہیں. غیبت، چغل خوری، عیب جوئی اور دوسروں کی برائی کی ٹوہ میں لگنا، یہ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا. ان گناہوں کی قرآن و حدیث میں ایسی مذمت اور سزا سنائی گئی ہے کہ انسان کے اعمال اس سے ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانی گناہ ہے. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، دوسرے کی برائی تلاش کرتے ہوئے نہ رہو. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کی کوئی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ تم میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم مردار کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، اسی طرح غیبت بھی ناپسندیدہ ہے اور حرام ہے. جس طرح مردار کا گوشت حرام ہے، اسی طرح غیبت کرنا بھی حرام ہے. غیبت، چغل خوری کسے کہتے ہیں؟
غیبت کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا ایسا ذکر کریں، ایسا تذکرہ کریں کہ جسے وہ ناپسند کریں۔ مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے یا اس کے غیر حاضری میں اس کے تعلق سے کوئی ایسی بات بتانا یا اس کا کوئی عیب ایسا ذکر کرنا کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہو، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح چغل خوری یا نمیمہ کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے کہا کہ اپنے بھائی کے پیچھے یا اپنے بھائی کے تعلق سے ایسی برائی تلاش کرنا جس کی وجہ سے اس کے تعلقات بگڑ جائیں، کسی کے تعلق سے دوسرے کے پاس ایسی بات بتانا کہ اگر وہ دو دوست ہیں تو ان کے تعلقات بگڑ جائیں، میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی بات پہنچانا کہ ان کے تعلقات بگڑ جائیں، اسے نمیمہ کہتے ہیں، چغل خوری کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقی برائیوں میں سے ساری برائیوں سے منع فرمایا، ان میں سے غیبت، چغل خوری، یہ دو ایسی برائی ہے جس کی بڑی مذمت بیان کی گئی، جس کی بڑی مذمت بیان کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردار کے گوشت، جو جانور مر جائے، ذبح کے بغیر مر جائے، اس کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ غیبت بہت ہی خطرناک برائی ہے، اخلاقی جرم ہے۔ غیبت کی وجہ سے انسان کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں، جس مجلس میں اور جن لوگوں کے درمیان غیبت عام ہو جائیں، وہاں کے لوگوں کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ جس معاشرے میں، جس معاشرے کے افراد میں غیبت جیسی برائی عام ہو جائے، ان کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر آدمی ایک دوسرے کی برائی کرنے لگے گا، ہر آدمی ایک دوسرے کی برائی کی ٹوہ میں، برائی کی تلاش میں رہے گا، ہر آدمی ایک دوسرے کے تعلق سے غلط خیالات اپنے ذہن میں رکھے گا۔ وہ معاشرہ کیسے سکون پا سکتا ہے، وہ سماج کیسے راحت پا سکتا ہے، ان لوگوں کے تعلقات کیسے اچھے ہو سکتے ہیں جو لوگ کے اپنے ذہن میں اپنے دوسرے بھائی کے تعلق سے برے خیالات، برے تصور اور برے خیال رکھنے والے ہوں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے تعلق سے اور چغل خوری کے تعلق سے سخت مذمت بیان کی، سخت سزائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اور غیبت کس قدر خطرناک ہے، اس کا اثر کس قدر خطرناک ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، ان کے تعلق سے کوئی عیب کی بات بتا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا، حسبک من صفیہ کذا و کذا، کہ آپ کی بیوی صفیہ تو ایسی ویسی ہے، چھوٹی بات بتا دی۔ لیکن صفیہ رضی اللہ عنہ کے غیر موجودگی میں یہ بات ہوئی تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس بات پر سخت ناراض ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ، تو نے صفیہ کی غیبت کی ہے، اور یہ غیبت کا اثر اس قدر خطرناک ہے کہ تمہارے اس کلمے کو، تمہارے اس جملے کو سمندر کے پانی سے ملا دیا جائے تو اس جملے کا اثر اس قدر خطرناک ہے کہ سمندر کا پانی متاثر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، کہ عائشہ تو نے ایسی بات کہی کہ اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے۔ سمندر کا پانی کتنا زیادہ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کلمے کو، اس غیبت والے کلمے کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی متاثر ہو جائے گا۔ غیبت اس قدر خطرناک ہے، غیبت کا اثر اس قدر خطرناک ہوا کرتا ہے کہ جس معاشرے کے لوگ غیبت کرنے لگیں تو دوسروں کے تعلقات بگڑنے لگتے ہیں، دوستیاں دشمنی میں بدلنے لگتی ہیں۔ جہاں دوستی ہو، اگر وہاں زیادہ غیبت ہو، دوسروں کی برائی بیان کی جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی غیبت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے محبت چھین لیتے ہیں، لوگوں کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ دلوں میں جو حسن ظن ہونا چاہیے، دلوں کو ہر ایک کے تعلق سے جو
صحیح خیال اور اچھا گمان رہنا چاہیے، یہ ساری اچھے صفات اس معاشرے کے لوگوں سے نکال دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا صحابہ اکرام سے کہا کہ لا تغتابوا، کہ صحابہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اور قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کو مردار کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ مردار کے گوشت کھانے کی تم ناپسند کرتے ہو۔ کوئی بھی آدمی مردار کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتا، اسی طرح غیبت کرنا بھی ناپسندیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح ہماری شریعت نے جس مجلس میں اور جس کے تعلقات ایسے لوگوں سے ہو جن کے مجلسیں غیبت سے خالی نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رہنے کا حکم دیا۔ جس مجلس میں، جن لوگوں کی مجلس میں ایک دوسرے کی غیبت کی جائے، ایک دوسرے کی برائی بیان کی جائے، ایک دوسرے کا عیب بیان کیے جائے، اس مجلس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے زبان سے روکے، لوگوں سے کہیں کہ یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے ناپسند کیا ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو اسے دل میں برا جاننا چاہیے۔ اور جس مجلس میں غیبت کی جائیں، اللہ کی نافرمانی کی جائیں، مسلمان بھائی کی برائیاں بیان کی جائیں، اس مجلس میں کوئی بھی سچا مسلمان اپنے آپ کو حاضر نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کو ایک دوسرے کے تعلق سے اچھا گمان رکھنے اور ہر ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے۔ اگر اس پر کوئی ظلم ہو، اس کی برائی بیان کی جائے یا اس پر زیادتی ہو تو دوسرے مسلمان پر فرض ہوتا ہے کہ اس کو برائی سے، اس پر ظلم ہونے سے اس کو روکا جائے۔ جس مجلس میں کسی مسلمان کی برائی بیان کی جائے، کسی مسلمان کی غیبت کی جائے تو گویا کہ اس مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، اس مسلمان پر زیادتی ہو رہی ہے۔ ہر دوسرے مسلمان پر ضروری ہے کہ اس بھائی کو اس زیادتی سے، اس ظلم سے نجات دلائیں، بچائیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی جو مذمت بیان کی، غیبت کے جو نقصانات بیان کیے، اس میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان غیبت کی وجہ سے اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اپنے نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا اتدرون من المفلس، کہ صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، فقیر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال سن کر کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، اللہ کے رسول ہم میں سے مفلس آدمی، سب سے غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو۔ جو آدمی فقیر ہے، جس کے پاس کچھ مال نہ ہو، وہی آدمی مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس آدمی وہ ہے کل روز قیامت بڑی بڑی نیکیاں لے آئے گا، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہوں گے، ساتھ میں اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، ساتھ میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، ساتھ میں اس نے کسی پر بہتان لگایا ہوگا، اس نے اپنی زبان کے ذریعے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس کے ناجائز غیبت کی وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے جس کی غیبت کی گئی، جس پر ظلم ہوا، جس پر زیادتی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کو لے کر اس بھائی کو جس کی غیبت کی گئی، جس پر ظلم ہوا، اس بھائی کو اس کی نیکیاں دیتے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح غیبت کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت کرنے والے کے حسنات کو، نیکیوں کو اس بھائی کے حق میں لکھ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان بڑی بڑی نیکیاں کر کے گیا، بڑے روزے کا پابند، نماز کا پابند، اور اس ساری نیکیوں کے باوجود کل روز قیامت جب بدلہ دیا جائے گا، بدلے کے موقع پر آدمی اچھے بدلے سے محروم ہو جائے گا۔
جنت کا اپنے آپ کو مستحق سمجھ رہا ہوگا، لیکن غیبت کی وجہ سے، مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور اگر کوئی آدمی اس معاملے میں لاپرواہی بہت زیادہ برتنے والا ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں دی جائے گی اور نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اٹھا کر اس پر لکھ دے جائیں گے۔ آدمی نیکی کر کے جائے اور نتیجے کے موقع پر اور اس کو رسوائی ملے، خسارہ اس کے سامنے آئے اور اس کا فیصلہ جہنم کا ہو، اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا، اس سے بڑا ہلاک ہونے والا انسان کون ہو سکتا ہے؟ غیبت اور زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ زبان کا استعمال صحیح طور پر کرنا چاہیے، شریعت نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ اور خاص طور پر روزہ رکھ کر جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، روزہ رکھ کر جو آدمی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آدمی روزہ رکھے، کھانے پینے سے رک جائیں لیکن غیبت سے نہ رکے، لوگوں کو تکلیف دینے سے نہ رکے، لوگوں کے عیب جوئی سے نہ رکے اور مسلمانوں کے خلاف اپنی زبان چلانے سے نہ رکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد بری بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، غلط بات بولنا اور غلط باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں۔ آپ کے کھانے پینے سے رکنے سے اللہ کو کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ رب العالمین آپ کو کھانے اور پینے سے روک کر اللہ رب العالمین آپ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ روزے کی حالت میں بھی برائی سے نہ روکیں، روزے کی حالت میں بھی غیبت کرنے سے نہ روکیں، روزے کی حالت میں بھی گناہ نہ چھوڑیں، تو یہ روزہ کوئی فائدہ مند نہیں، یہ روزہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ بھوکے رہیں گے، آپ پیاسے ہوں گے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور غیبت کس قدر خطرناک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی برائی تلاش کرنا، اس کے خلاف بات کرنا اور کسی بھی مسلمان کے تعلق سے برائی تلاش کرنا یا اس کے پیچھے لگنا، اس کی کمزوریوں کو تلاش کرنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ آدمی اگر اپنے اعمال کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پیچھے پڑ جائے، دوسروں کے تعلق سے بڑی فکر کرنے لگے کہ اس کے اندر کیا خامی ہے، اس کے اندر کیا برائی ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، اس سے کیا گناہ ہوتے ہیں، اسی کام میں لگ جائیں، اور جب کبھی کسی اور سے ملاقات ہو کہ دوسروں کے تعلق سے کہیں کہ میں نے فلاں کو یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا، فلاں کو میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں آدمی یہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، ہمیشہ دوسروں کے تعلق سے برائی کرنا، دوسروں کے ٹوہ میں لگنا، دوسروں کے عیب تلاش کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی رسوا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کے اندر بھی ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی مذمت اور کتنی بڑی سزا ہے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، کہ وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے دل میں ان کے دل میں ایمان نہیں، کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغتابوا المسلمین، کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کی برائیوں کے پیچھے نہ لگو، مسلمانوں کے کمزوریوں کے پیچھے نہ لگو۔ وہ آدمی گناہ کرتا ہے، وہ آدمی نماز چھوڑتا ہے، نماز چھوڑنے والے کو آپ دیکھیں تو آپ خیر خواہی اگر چاہتے ہیں تو آپ اسے جا کر اس کو سمجھائیے، اس کو رغبت دلائیں، اسے نماز کے تعلق سے سستی سے روکیں۔ آپ اس کے نماز چھوڑنے کا ذکر کسی اور کے سامنے کریں، دوسرے لوگوں کے سامنے اس کے نماز چھوڑنے یا برائی میں ملوث ہونے کا ذکر کسی اور کے سامنے کریں، یہ خیر خواہی نہیں، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے آپ خیر خواہی کے بجائے اس کی برائی آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، مسلمانوں کی برائیوں کے، مسلمانوں کے کمزوریوں کے پیچھے، وہ گناہ جسے اللہ رب العالمین نے چھپا دیا، آپ اس کے پیچھے نہ پڑو، آپ اس کی ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتْبَعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ
کہ جو آدمی مسلمانوں کی برائیوں کو تلاش کرنے لگتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْزَعُهُ فِي بَيْتِهِ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے پیچھے اللہ رب العالمین پڑ جائیں اللہ رب العالمین اسے گھر میں ہی ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ اپنے آپ میں سمجھ رہا ہوگا کہ میں نیک ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ وہ بھی ذلیل ہوگا. جس طرح اس نے اپنے بھائی کو نقصان پہنچایا، جس طرح اس نے اپنے بھائی کی عزت لی، اپنے بھائی کی برائی کی، اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی ایسے ہی راستے فراہم کر دیں گے. تو اسی لیے غیبت کو معمولی نہ سمجھے. ہماری مجلسیں بہت ہی کم ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جن میں غیبت نہ ہوتی ہوں. یہ برائی بہت آسان سمجھتے ہیں، اس گناہ کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن شریعت نے اس برائی کو اور اس گناہ کو جس قدر خطرناک بیان کر کے پیش کیا ہے، اسے اگر غور کرتے ہیں تو یہ گناہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، بہت ہی خطرناک جرم ہے، بہت ہی خطرناک برائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ عام لوگوں کے تعلق سے ہے. اگر کسی آدمی کا تعلق مسلمانوں کے کسی خاص گروہ سے ہو، یا مسلمانوں کے لیے وہ آدمی مفید ہو، یا اس کا تعلق اچھے لوگوں سے ہو، ایسے لوگوں کی غیبت کرنا عام لوگوں کی غیبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. یعنی اگر مسلمانوں کا کوئی امام ہے، یا مسلمانوں کی جمعیت کا یا جماعت کا کوئی ذمہ دار ہو، یا امام ہے یا عالم ہے جو لوگوں کو نیک کام کی طرف بلاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، جس کا بھی معاشرے میں ایک مقام ہو، اس کی غیبت کرنا عام لوگوں کی غیبت سے زیادہ ہے. اس کی غیبت کرنا عام لوگوں کی غیبت سے زیادہ ہے. کیونکہ اگر کوئی آدمی مسلمانوں کی خیر خواہی چاہتا ہے، مسلمانوں کے فلاح اور کے لیے، کامرانی کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے کوئی آدمی کوشش کرتا ہے، اس کے خلاف کہنے سے لوگوں میں اس کے تعلق سے ذہن برا بنے گا، لوگ اس کے اچھائیوں کو بھی برا سمجھنے لگیں گے. اسی لیے شریعت نے جن کا مقام زیادہ ہے ان کی غیبت کو اسی طرح خطرناک قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا تسبوا الدیک، کہ لوگوں مرغے کو گالی نہ دو. مرغا ایک عام جانور ہے، عام. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالی نہ دو. اس کی وجہ کیا بتائی؟ فإنہ یوقظکم الصلاۃ، کیونکہ وہ صبح سویرے اپنے بانگ کے ذریعے تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. ایک جانور، ایک پرندہ جو اپنی بانگ سے نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، جس کی آواز سے ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، وہ علماء، وہ لوگ جو شریعت کی طرف بلانے والے ہوں، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، ان کی غیبت کرنا یا ان کے تعلق سے معاشرے میں غلط تصور پھیلانا یا غلط خیال لوگوں میں پیدا کرنا، یہ عام لوگوں کی غیبت سے خطرناک غیبت ہے. اس کا اثر بہت ہی خطرناک ہوا کرتا ہے. اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لحوم العلماء مسمومہ، کہ عام لوگوں کی غیبت تو بہت خطرناک ہے، لیکن علماء یا جس کا معاشرے میں ایک مقام ہو، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا، برائیوں سے روکنے والا، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہے، ایسے آدمی کی غیبت بہت ہی خطرناک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، امام احمد فرماتے ہیں لحوم العلماء مسمومہ، کہ علماء کا گوشت بہت ہی زہریلا ہے، یعنی ان کی غیبت کرنا بہت ہی خطرناک ہے. جس طرح زہر کا اثر انسان کے بدن پر ہوتا ہے، اسی طرح علماء کی غیبت کا اثر اس کے جسم پر یا اس کے دین پر، اس کے اخلاق پر ہوا کرتا ہے. علماء کی غیبت سے ہمیں دور رہنا چاہیے. عام طور پر علماء جب کسی نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو عام طور پر بعض لوگ اس معاملے میں آسان یا معمولی سمجھ کر ان ایسے لوگوں کی غیبت کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے. یہ غیبت کے تعلق سے ہے. غیبت کے علاوہ ایک اور برائی ہے جسے ہم چغل خوری کہتے ہیں، نمیمہ جسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، جو چغل خوری کرنے والا ہے، لوگوں کے درمیان ایک بات کو ادھر سے ادھر سے، لوگوں کے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، ایسے آدمی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. غیبت میں آدمی کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کا عیب بیان کرتا ہے، لیکن اس میں
लोगों के ताल्लुक बिगाड़ना ये मकसद नहीं होता, लेकिन चुगलखोरी करने वाला ऐसी ऐसी बुराई तलाश करता है और उसकी बुराई को दूसरे उसके दोस्त या उसके रिश्तेदार या से उसके मुतालिक लोगों तक पहुंचाता है। उसका मकसद ये होता है कि इन दोनों के ताल्लुकात बिगड़ जाएं, उसका मकसद ये होता है कि उन दोनों के रिश्तेदारी खत्म हो जाएं। तो ऐसे करने वाले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और इसी तरह एक और हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चुगलखोरी करने वाले को अजाब कब्र से दो चार किया जाएगा। मशहूर हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्र के पास से गुजरे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, उन दोनों को अजाब दिया जा रहा है, अजाब से दो चार किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बात बताई गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनमें से एक आदमी फकाना यमशी बिन नमीमा, कि एक आदमी चुगलखोरी क्या करता था, एक बात इधर से उधर लगाना, उधर से इधर बातें लगाना, लोगों के ताल्लुकात को बिगाड़ना, चुगलखोरी के जरिए से मुआशरे में फसाद फैलाया करता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी इस चुगलखोरी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसे अजाब कब्र में मुब्तला किए हैं, उन्हें कब्र में भी अजाब दिया जा रहा है, तो जन्नत से महरूम ही है और क़यामत कायम होने से पहले भी उसे अजाब कब्र से दो चार किया जाएगा। बहुत खतरनाक बुराई है जिसे हम मामूली समझते हैं, क्योंकि बैठे बैठे किसी की बुराई कर देना, किसी के खिलाफ कह देना आसान है, लेकिन उसका असर, उसका नतीजा और उसकी सजा और उसका जो अजाब अल्लाह के रसूल ने जो बयान किया वो बहुत ही खतरनाक है। इससे हमें बचना चाहिए। आम तौर पर जब गीबत के ताल्लुक से बात आती है तो लोग सवाल करते हैं कि हमने तो बहुत सारे लोगों की गीबत कर दी, अब हम अपनी गीबत से, हम उस बुराई से अपने आप को निकालना चाहते हैं, उस गुनाह से अपने आप को पाक करना चाहते हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई आदमी किसी पर जुल्म किया है तो क़यामत के आने से पहले आज ही उस जुल्म से अपने आप को बाहर कर लें। अब गीबत करना भी एक तरह से जुल्म है और चुगलखोरी करना भी एक जुल्म है। कल रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के पास इसका जवाब देना है। अब हम इस गीबत से, गीबत के गुनाह से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? लोग आमतौर पर सवाल करते हैं। उलमा इकराम ने कहा कि जो आदमी जिसकी गीबत किया है, असल तो यह है कि मखलूक का हक है, मखलूक का हक है, इसलिए जिसकी गीबत उसने की उस तक पहुंच कर कहें कि मैंने तेरी बुराई की या तेरे ताल्लुक से ऐसी ऐसी बात कह दी, तू मुझे मुआफ कर दे। असल तो यह है। लेकिन मामला यह होता है कि अगर कोई आदमी गीबत करने वाला, जिसकी गीबत उसने किया है, उसके पास जाकर अगर कहें कि मैंने तेरी बुराई की, तेरे ऐब बयान के, तेरे खिलाफ बोलता रहा, तो उसके ताल्लुकात जो अब कुछ ना कुछ हैं वो ताल्लुकात मजीद बिगड़ जाएंगे। जो दोस्ती पहले से थी वो दोस्ती मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए उलमा इकराम ने कहा कि गीबत के बयान की वजह से उसके ताल्लुकात में कोई बिगाड़ ना आए, हो सकता है कि सामने वाला उसे मुआफ कर दे, ऐसी सूरत में उसे बयान करना चाहिए। अगर इसकी कमजोरी है, इसकी गीबत की वजह से, बयान करने की वजह से उनके ताल्लुकात बिगड़ सकते हैं, वो आदमी उसके ताल्लुक से बज़्ज़न हो सकता है और वो आदमी इसके खिलाफ कोई काम कर सकता है, ऐसी सूरत में उलमा इकराम ने कहा कि उस आदमी के लिए तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। जिसकी इसने बुराई की है उसके लिए तौबा या मग़फ़िरत तलब कर दे। दूसरी बात यह है कि जिसके सामने इसने उसकी बुराई बयान की, उस मजलिस में या उन लोगों के सामने उसकी तारीफ बयान कर दे। जो ऐब उसने बयान की उसी मजलिस में उन्हीं लोगों के सामने आदमी उसकी तारीफ बयान कर दे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इसके हुस्न नीयत की वजह से, इसके तौबे की वजह से उसके उस गुनाह को मुआफ कर सकते हैं। तो ये बुराइयां हमारे दरमियान जो पाई जाती हैं, गीबत की शक्ल में, चुगलखोरी की शक्ल में, या जो भी जबान या जो भी इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, वो आसान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम जबान की हिफाजत को नहीं समझते हैं। ये जो जबान है, जबान के इस्तेमाल की वजह से कल रोज़े क़यामत जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, बहुत सारे लोगों को जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। जबान एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हिस्सा है, इसका सही इस्तेमाल जन्नत में ले जाने का जरिया और इसका गलत इस्तेमाल जहन्नम में ले जाने का जरिया बनेगा।
اسی لیے اللہ نے ہمیں زبان دی ہے تو خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، نیکیوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ نے اسے جو زبان دی ہے، زبان کا استعمال خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے استعمال کرے۔ زبان چلانا ہے، زبان استعمال کرنا ہے، یا کوئی بات کہنی ہے تو خیر اور اچھی بات کے لیے استعمال کرے، یا خاموش ہو جائیں۔ برائی کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ بھلائی کے لیے زبان کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو زبان کا استعمال نہ کریں۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب بولو تو تول کر بولو، ٹھیک ٹھیک بولو، اچھی بات کہو، سچی بات کہو۔ زبان سے جھوٹ کہنا یا دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی بات کہنا، اس کے تعلق سے کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے، اور یہی زبان کل روز قیامت ہمارے خلاف ہمارے خلاف گواہ بن کر آئے گی۔ اس وقت ہمارا ماحول کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے ہمیں زبان کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے، اس کی حفاظت کے تعلق سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وبین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا۔ زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، اور اس کے صحیح استعمال سے انسان جنت جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو زبان عطا کی ہے اس کا صحیح استعمال کیجئے، اس کا استعمال اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نیکیوں کے لیے، نیک کام کے حکم کے لیے، اور لوگوں کو سچی بات بتانے کے لیے استعمال کرے۔ خدا را اللہ کے لیے اس زبان کا غلط استعمال نہ کرے، جھوٹ کے لیے، برائی بیان کرنے کے لیے، غیبت کے لیے، چغلخوری کے لیے، یا دوسروں کو گالی دینے کے لیے اس زبان کا استعمال نہ کرے۔ اللہ نے زبان دی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کے لیے، یہ زبان چلے تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے چلے، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے یا گناہ کے لیے نہ چلنے چاہیے۔ خدا را اس کی اہمیت کو سمجھے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو زبان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو زبان کے غلط استعمال سے محفوظ رکھے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔